وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 97 سے 99، حصہ اول، درس نمبر 684۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ؟ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 97۔ افامن اہل القریٰ، کیا بستی والے نڈر ہو چکے ہیں؟ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہماری طرف سے ان پر عذاب رات کو آ جائے اور جب کہ وہ سو رہے ہوں۔ او امن اہل القریٰ، یا بستی والے اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اچانک وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ سامنے کرام، آیات آپ نے پڑھی، 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بلو ان اہل القریٰ، یہ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو جو 96 نمبر کی آیت تھی اس میں بھی بستی والوں کا تذکرہ تھا کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں
تو زمین اور آسمان سے اس پہ میں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو میں نے ان کی پکڑ کر لی۔ دیکھیں ایک بات جو ہے میں آپ کو ابتدا میں یہ کہہ دوں کہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ایک خاص زمانے تک کے لیے تھی، اب نہیں ہے۔ ہمارا تو خیال یہی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہم نے قرآن سے ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے، یعنی آپ خود سوچیں کہ قرآن کی آپ کی نظر میں اہمیت کیا ہے؟ صرف تلاوت، ناظرہ۔ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں تلاوت سننے والے لوگ بہت ہیں دنیا میں، تلاوت لگا دو بس سنتے رہیں گے، سر دھنتے رہیں گے۔ عام طور پہ لوگ بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں، صبح کے وقت تلاوت وہ لگا لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا، برکت آئے۔ اور ابھی میں گیا تھا نائی حجام کی دکان میں، تو وہاں تلاوت لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بال کٹوا رہے تھے، بنوا رہے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے، سارے کاریگر اپنے کام میں مشغول تھے، انہوں نے تلاوت لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں خود آپ کی نظر میں کیا قرآن آپ کے لیے یعنی ہدایت ہے اس میں، یا اس کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی آپ کے سامنے مشکل آتی ہے یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ، آپ رواج زمانہ کو دیکھتے ہیں کہ رواج زمانہ کیا ہے، پھر اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ یہ سارے یعنی اس میں کہیں بھی ہم کسی مسئلے میں ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، اس میں کوئی زیادہ دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، کہ ہم اہل دنیا ہیں، دنیا دار ہیں، اہل قرآن نہیں ہیں۔ اہل قرآن جو ہوتے ہیں ان کی تو زندگی قرآن کے مطابق ہوتی ہے، اور قرآن سے وہ ہدایت لے کے زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن تو ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے، ہدن للمتقین۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے نا، اور بھی جگہ ہے، لیکن یہ شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جو متقی نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ متقی نہ ہم ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، اور یہ ہم نے کسی اور مخلوق کے لیے یعنی کسی اور لوگوں کے لیے، بڑے پاک باز لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں ہم تو متقی نہیں بن سکتے، ہمارے خیال میں، ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو بہرحال بہت سی یعنی ہماری خرابیاں ہیں ہم میں، اور ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ آج کی میں نے یہ 3-4 آیت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جو آیت نمبر 96 ہے اس میں تو اہل قرآن کی بات ہے کہ اگر یہ بستی والے جو ہیں ایمان کی روش اختیار کر لیں اور تقوی، ایمان قبول کر لیں اور تقوی کی روش اپنا لیں، تو دنیا میں برکتوں کے دروازے میں ان پہ کھول دوں گا۔ اس پہ ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ عذاب کے بارے میں ہے۔ یہ جو بھی آیات ہیں، یعنی یہ آیات چل رہی ہیں 97، 98، 99، 100، 101 اور 102 تک۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، 102 نمبر آیت ہے۔ یعنی یہ 5 آیات جو ہیں ساری عذاب کے بارے میں ہیں اور ناشکرے لوگوں کے بارے میں ہیں، اور وہ ناشکرے کون ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ اور اس میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں ان آیات کا تھوڑا سا غور بھی کریں نا، مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، سامنے کرام قرآن کو دیکھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا دار ہیں،
دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے ہم بننا چاہتے ہیں. یعنی ارادتاً ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے اللہ والا نہیں بننا. زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں، بلکہ ہمارا ماننا یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہے، اور یہ مہلک مرض ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا تو یہ آپ کو ہلاک کر دے گا. یہ سوچ آپ کو ہلاک کر دے گی، اور یقیناً ہلاک کرے گی. آپ کی مرضی ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں اس بات پہ، یہ تو قرآن کی بات ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامنوا مکر اللہ، ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عذاب کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں تذکرہ کیا ہے وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے دلوں پہ میں مہر لگا دوں گا. اور آیت نمبر 101 میں بھی كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح میں مہر لگا دیتا ہوں جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، ان کے دلوں پر میں مہر لگا دیتا ہوں. اور آیت نمبر 102 میں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، کہ ان میں سے کسی کو میں نے وعدے کو پورا کرنے والا نہ پایا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. یعنی ہم میں سے، یہ 2020 کے مسلمان ہیں، آپ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو ایک تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کو اگر آپ رسمی طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر نہ پڑھیں، دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں، دنیا ہی کو مقصود آپ نے بنائے ہوا ہے، بنائے رکھیں، قرآن کے قریب نہ جائیں. یہ یعنی آپ کے عذاب میں زیادہ ہوگا. اگر آپ کلمہ بھی پڑھ لیں گے اور پھر دنیا داری بھی کر لیں گے تو یہ تو پھر آپ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا درجہ جو ہے وہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ قرار دیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے، یہ کیوں کہ یہ زبان سے تو کہتے تھے. یہ منافقین، اس وقت کے منافقین جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ نمازوں میں، 5 وقت کی نمازوں میں شامل ہوتے تھے. بعض اوقات چندے بھی دیتے تھے، بسا اوقات وہ جنگ کے لیے بھی جاتے تھے، قتال کے لیے بھی جاتے تھے. جنگ تبوک میں یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، یہ جنگ تبوک سخت جیش العسرہ، سخت جنگ جو تھی گرمی کی، اس میں بھی شامل تھا یہ. اور جو انہوں نے پھر واپسی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کے جو مطالبہ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں ماننا، قرآن کا مطالبہ بندگی کا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور تمام پیغمبر، ابھی ہم یہ واقعات پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مطالبہ ہے. تو اگر آپ نے نہیں بندگی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا یعنی تسلیم نہیں کرنا، تو آپ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں نہیں مانتا. اب عمل سے تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ زبان سے بھی کہہ دیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے یعنی درجات میں دوزخ میں ذرا کم عذاب ہوگا. آپ کہہ دیں مجھے اللہ کا دین قبول نہیں ہے، میں نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا یا نہیں مانتی، یا آپ اس طرح مطلب کہہ دیں، تو آپ منافقت سے تو کم از کم باہر آ جائیں گے. یہ تو منافقت ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں. نماز کا مقصد تو بندگی ہے، اللہ کی یاد ہے، اور آپ اللہ کی یاد، آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے. تو منافق کے یعنی لیبل تو آپ پہ نہیں لگے گا، سیدھا سادہ کافر ہے. کافر تو ذرا منافق سے ذرا اوپر کے درجے میں ہوگا، کم عذاب ہوگا کافر پہ. منافق پہ زیادہ عذاب ہے کہ اس نے زبان سے کہہ بھی دیا ہے لیکن وہ اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، عذاب الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے
اور یہ 7 تقریباً 5 آیات ہیں، یعنی 97 سے لے کر 103 تک، 97 98 99 100 1 2 3 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں۔ اس میں سارا نہیں 6 آیات ہیں، 102 تک ہے، تو 6 آیات جو ہیں یہ ساری عذاب کے بارے میں ہیں، یہ ساری نہ ماننے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 96 میں تو سیدھا سادہ تھا کہ بھئی اگر تم ایمان لے آؤ مجھ پہ اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو تم کامیاب ہوگے۔ اللہ، تو ایسا تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اچھا چلیں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آیت نمبر 97، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اصل میں یہ مضمون میں اس لیے زیادہ اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مضامین جو ہیں یہ تو اس میں اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، مسئلہ ہمارا یہ ہے، اور مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور صاحب ایمان قرار دیتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی آیات میں کافروں کا نام ہوتا ہے اور خسارے والوں کا یعنی نام آتا ہے، یعنی اس میں جو ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں ان کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں کافروں کا نام آیا ہے آیت نمبر 101 میں، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اور پھر جو ہے آیت نمبر 102 میں کہ فاسقوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ تمام کیٹیگریاں ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، یعنی ایسی یعنی ہماری ذہنی یعنی وہ ذہن اتنا یعنی عقل اندھی ہو گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے نہیں، فاسق نہیں ہے، کافر نہیں ہے، اور خسارہ اٹھانے والے میں نہیں ہے، اور بہرے نہیں ہے، فہم لا یسمعون، اور نہ ہمارے دل پہ کوئی تالے ہیں، نہ ہم نقصان والے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے بڑا۔ اب آپ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یعنی میں تو آپ کو دیکھیں، میں اپنی بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، میرا تو کام سمجھانا ہے، یہ دیگر اگر میں کبھی کوئی بات کرتا ہوں تو وہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، اور آپ اس سے خود سمجھ جائیں کہ بھئی یہ مضمون جو ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس مضمون کو آپ اپنے لیے سمجھیں کہ کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں۔ اب دیکھیں، آپ کو میں یعنی مختصر بات بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا تو اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہے، یعنی آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس کی میں نے تفصیل کی ہے، اور آپ نے لباس تقوی پہن لیا ہے، یعنی آپ متقی بن گئے، یا تو آپ یہ ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں ہیں تو پھر اس کے جو متضاد ہیں وہ ہیں جو اب بیان ہو رہے ہیں، یعنی آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ نے تقوی کا لباس نہیں اپنایا اور نہ آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اب یہ ہے نا کہ اب یہ مضمون جو ہے یہ پھر آپ کے لیے ہے۔ اچھا، اس مضمون میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، میں پہلے یعنی ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے ان آیات کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب اگر تم ایمان نہ لائے اور تقوی کی روش تم نے اختیار نہ کی تو تم پر میرا عذاب لازمی ہے۔ اب تم پر میں کسی بھی یعنی زندگی گزارتے کسی بھی وقت تم پہ تمہارے دل پہ میں مہر لگا دوں، تم پر میرا عذاب ثابت ہو جائے گا۔ یہ میں یعنی اپنی زبان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں مضامین یہ 6 آیات جو ہیں اس میں مضمون کیا ہے۔ اے وہ شخص جو مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو اور تقوی والی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو، اب تم پر میرا عذاب لازم ہوگا، اب میں تمہارے دل پر مہر لگا دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم بڑے نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اور
تمہارے دل پہ مہر لگا دوں گا، تمہیں بہرا بنا، تم سن نہیں سکو گے، اب حق کی بات تمہیں حق یعنی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، حق تمہیں ایسے آواز آئے گی کہ اس کا مطلب تم نہیں سمجھ سکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ تم نے انکار کا رویہ اپنا لیا تو اب میں تمہارے دل پر مہر لگا دوں گا، اب تم فرما برداری کی بجائے نافرمان لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تمام یہ جو 102 نمبر تک آیات ہے نا، اس میں یہ مضمون ہے۔ اب دیکھیں مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن صرف تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصود اللہ ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ انسان کی کامیابی، تھوڑی توجہ سے، انسان کی کامیابی، فلاح، نجات اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کی یاد میں گزارے۔ اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کثیر تعداد ہے، جو والعصر ان الانسان لفی خسر کے تحت آتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو اپنی مقصد زندگی پر یقین نہیں رکھتے، ان کا یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے، ان کا یقین نہیں آتا، نہ وہ اللہ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے مقصود حیات کے طور پہ دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا ہی ان کی منزل بن گئی ہے، اور دنیا کے لیے وہ جیتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم ہیں صاحب اکرام، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ آج تو ہماری زندگی کا محور حیات جو ہے وہ تو صرف دنیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل سے قرآن میں ہماری حالت بیان کی ہے، اور اپنے حبیب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم، ان کی علم کی حد بس یہی ہے، ان کی عقل بس دنیا ہی تک کام کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی یہ تصویر واضح کی ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر یہ مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ میری احکامات سے غافل ہیں، میری نشانیوں سے، میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے نقصان والوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ ہم پر فٹ ہوتی ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا واطمأنوا بہا، یہ سب ہم پہ فٹ آتی ہیں، اور ہماری زندگی کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے سامنے کرام۔ اگر یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا کوئی خالق نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں فضول بنایا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، یہ ساری باتیں نہیں، لیکن ہم ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یعنی ہماری زندگی کا کوئی مقصود ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمیں محبوب ہے، وہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں بڑی ایک فکر انگیز بات ہے
کہ آپ لوگ یعنی اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا جو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا لازمی عذاب، اللہ کا لازمی عذاب۔ اور جب عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب آتا ہے دنیا میں، سامنے کرام میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہم جو اعمال کرتے ہیں اور اس کے اعمال کے نتائج اس عمل میں موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، ہر عمل کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک گٹھلی ہے، کھجور کی ایک گٹھلی ہے، انگور کا ایک بیج ہے، آم کی ایک گٹھلی ہے، جامن کی ایک گٹھلی ہے، وہ گٹھلی کہیں گے، لوکاٹ کی گٹھلی ہے۔ ان سب بیجوں اور گٹھلیوں میں وہ پورے کے پورا نقشہ اور درخت موجود ہے۔ یعنی آم کی گٹھلی میں ایک بہت بڑا درخت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بھی اعمال ہیں، یا نیک ہوں یا بد ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن ہر عمل کی ہماری ایک نیت ہوتی ہے، اور نیت کے مطابق اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، فوراً شروع ہو جاتے ہیں، داغ لگتے رہتے ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے واضح طور پہ، برا اعمال، برا فیصلہ، بری نیت آپ کے قلب پہ سیاہ داغ لے آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اچھا عمل، اچھی نیت وہ آپ کے دل پہ سفید داغ ڈال دیتا ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ تو یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہر چیز کے اثرات ہیں، ہر چیز کی خوشبو ہیں۔ کوئی چیز آپ کو ہوگی، اس کی بدبو ہوگی، کوئی خوشبو ہوگی، تو اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے اثرات ہم پر پڑتے رہتے ہیں، زنگ چڑھتا رہتا ہے دلوں پر، اور انسان غافل سے غافل تر ہوتا رہتا ہے۔ پھر یعنی اللہ سے دور ہٹتا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ یہ ضلال بعید کی فہرست میں، اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ دیکھیں، یا تو آپ کی منزل اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر وقت جتنی بھی آپ عمر گزاریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے۔ یہ مضمون وسیع ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، باقی مضمون انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ کیا یہ بستی والے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رات کو عذاب آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔
یا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے لیکن نقصان اٹھانے والے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم